اسرائیلی حکومت تاریخ میں پہلی بار مالی بحران سے دوچار ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں بینک آف اسرائیل نے پہلی بار $30 بلین غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کیا ہے۔ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے اور صورتحال کے مطابق تمام دستیاب طریقہ عمل کے ساتھ کام کریں گے۔ بینک آف اسرائیل نے کہا ہے کہ سویپ میکانزم کے ذریعے مارکیٹ میں $15 بلین تک لیکوڈیٹی فراہم کریں گے۔ بینک آف اسرائیل کے اعلان سے قبل اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی، جبکہ بینک آف اسرائیل کا یہ اقدام حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کے لیے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بینک کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اسرائیلی ملک چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بینکوں سے اپنا پیسے بھی نکال رہے ہیں، جبکہ بینکوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل پر حماس کے بڑے پیمانے پر حملے کے بعد ایک دن بعد تل ابیب اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کے نقصانات 4% کمی کے ساتھ کھلنے کے بعد 6% سے زیادہ ہو گئے۔ سرکاری بانڈ کی قیمتیں بھی 3% تک گر گئی۔ TA-35 انڈیکس کے لیے ان نقصانات کو 3 سال سے زیادہ عرصے میں سب سے بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے۔ عرب ٹی وی کی طرف سے کیے گئے کچھ حسابات کے مطابق تل ابیب اسٹاک ایکسچینج کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن نقصانات تقریباً $20 بلین رہے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ملک کی مجموعی پیداوار کے حجم کا تقریباً 57% ہے۔ اسرائیل کی معیشت 488 بلین تک پہنچ گئی ہے، جو کہ کم ترین سطح بتائی جا رہی ہے۔ دوستو، جنگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا فوری اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن 2014 میں غزہ میں حماس کے آزادی پسندوں کے ساتھ 50 روزہ جنگ میں 3.5 بلین شیکل یا مجموعی GDP کو 0.3% نقصان پہنچا تھا۔ تاہم مرکزی بینک نے 2023 اور 2024 میں 3% معاشی ترقی کی پیشگوئی کی تھی، جو اب اس جنگ کے بعد حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے اسرائیل کے لیے آنے والے دنوں میں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ روز کے واقعات کے بعد تمام اسکول بھی بند تھے اور بہت سی کمپنیوں نے کارکنوں کو چھٹی دے دی تھی۔ اس کے علاوہ سپر مارکیٹوں اور فارمیسیوں کے علاوہ زیادہ تر سٹورز بھی بند کر دیے گئے تھے۔ ناظرین، مالی طور پر اسرائیل کو اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ خربوں ڈالرز کے سیکیورٹی حصار کو حماس نے پلک جھپکنے میں ہی تباہ کر دیا۔ حماس کی جانب سے داغے گئے راکٹوں کے بیراج اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل سسٹم میں گھس گئے اور اسرائیلی سیکیورٹی نظام ڈرونز، کیمروں، سائبر سنوپنگ کے نیٹ ورک سمیت دیگر تمام حفاظتی اقدامات کو بآسانی پار کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو مالی طور پر بڑا نقصان ہوا۔ آئرن ڈوم میں 75% مدد امریکہ فراہم کرتا ہے، تاہم باقی خرچہ خود اسرائیل کرتا آ رہا ہے۔ 2014 کے غزہ تنازع کے بعد کانگریس نے ہنگامی بنیادوں پر $2 بلین کی منظوری دی تاکہ اسرائیل اپنا دفاعی نظام بہتر کر لے۔ 2011 اور 2015 کے مالی سالوں میں امریکہ نے اسرائیل کو آئرن ڈوم بیٹریاں، انٹرسیپٹرز، مشترکہ پیداوار کے اخراجات اور عمومی دیکھ بھال کے لیے تقریباً $1.3 بلین فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح اب تک امریکہ نے آئرن ڈوم کے لیے خربوں ڈالرز فراہم کیے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آئرن ڈوم نظام کو نصب کرنے کے لیے $1 لاکھ درکار ہوتے ہیں، جبکہ اب تک اسرائیل نے ہزاروں حماسی میزائلوں کو روکنے کے لیے بے شمار آئرن ڈوم کے میزائل داغے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کو سوچ سے بھی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ناظرین، اسرائیلی کرنسی کی بری حالت ہو گئی ہے۔ 3.87% کمی، $20 ارب کھلی مارکیٹ میں فروخت ہو جانا، ملک میں درآمدات کا معطل ہونا، پروازیں منسوخ ہونا، ہزاروں افراد کا ملک سے فرار ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیلی معیشت 2 روز کی لڑائی نہیں سہ پائی اور ابھی تک یہ جنگ بہت آگے تک جا سکتی ہے۔ اب تو ایران اور سعودی عرب نے بھی فلسطین کی حمایت کر دی ہے۔ اس وقت دشمن کے خلاف جاری مارکا کوئی آپریشن یا کارروائی نہیں، بلکہ یہ ایک جنگ ہے جو پھیل سکتی ہے۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے مطابق اسرائیل کے خلاف شروع کیے گئے طوفان الاقصی جنگ کا مقصد فلسطینی قوم اور فلسطینی مقدسات کی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اور وہاں کے مطالبات کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ان کے مطابق ہم ایک مظلوم قوم ہے جسے دشمن سے آزادی حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اسرائیلی اعلیٰ فوجی افسران بھی پکڑ لیا ہے۔ جب تک جیلوں کو صاف نہیں کیا جاتا ہم مزید پکڑیں گے۔ جنگ اپنے عروج پر ہے اور قیدیوں کو آزاد کرانے کی جنگ دہلیز پر ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اب بھی اسرائیل کے 22 مقامات پر جنگ جاری ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملوں میں سینئر فوجی کرنل سمیت ہلاک یہودیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1590 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق حماس سے جھڑپ میں سینئر ترین اسرائیلی فوجی کرنل جوناتھن بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حماس کی جانب سے سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الوانی سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنانے اور اسرائیل پر 7000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل
اسرائیل کے مابین حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت، ترکیہ اور آسٹریا کی ایئر لائن سمیت درجنوں ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ طوفان الاقصی نے ثابت کیا کہ اسرائیلی حکومت کی طاقت اور ہیبت کی داستانیں جھوٹی تھیں اور یہ بے بنیاد تھی۔ حماس کے آپریشن طوفان الاقصی نے اسرائیلی حکومت کا شیرازہ بگڑ جانے کے اسرائیلی حکام کے ڈراؤنے خواب کو یقین میں تبدیل کر دیا ہے۔ صرف حماس ہی نہیں بلکہ لبنان کی طرف سے بھی مقبوضہ علاقوں کے شمال میں واقع علاقوں پر مارٹر حملے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج پر حملے بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اس نقصان کی بھرپائی ساری زندگی نہیں کر پائے گا۔ ان حملوں